لبے کو سر میں لاتش نکامانے محبت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ نے نشے کے تعلق سے فرمایا، اب اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں، چاہے وہ جو بھی بدن کو نقصان دیتی ہوں، سارے نشے شامل ہیں۔ اور انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا کہ اگر آپ کا نفس آپ کو ان چیزوں کے کرنے پر آمادہ ہی کرتا ہے کہ نہیں کھاؤں گا ہی کروں گا ہی، تو جتنی بار آپ کو آپ کا نفس آمادہ کرے اس کے کھانے کے لیے، اتنی بار اتنے پیسہ آپ صدقہ کریں۔ جتنی بار نفس آپ کو اس کے کھانے کی طرف ابھارے، جتنے کی وہ پوری آتی ہو، صرف اتنا ہی پیسہ آپ صدقے کی نیت سے فوراً نکال کے کسی غریب کو دے دیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اگر یہ کوشش کی جائے تو 200-400 روپے نہیں، صرف 2 روپے، 2.5 روپے، 5 روپے اگر صدقہ نکالنا چالو کیا آپ نے کہ جب خیال آئے گا تب صدقہ نکالیں گے، تو معلوم ہے شیطان کیا کرے گا؟ جو آپ کو کھلواتا ہے وہی اب خیال ہی بند کر دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، اس کو کٹ کرو، ایک بتی رکھو خالی۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت امام آدم علیہ الرحمہ کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کیا، حضور پیسہ رکھا تھا دفن کر کے، گاڑ کے رکھا تھا، لیکن بھول گیا کہاں دفنایا ہوں اس کو۔ تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ مسئلہ پوچھو، تو ٹھیک ہے بتاؤں یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ حضرت امام آدم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جا، آج جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جانا، کھانا وغیرہ کھا لینا، تو نفل شروع کر دینا پڑھنا، اس نیت سے کہ مجھ کو یاد آ جائے، جب تک نہیں یاد آئے گا تب تک پڑھوں گا۔ غور سے سنیے، جب تک ہم کو نہیں یاد آئے گا تب تک میں نفل پڑھوں گا۔ جیسے ہی وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اب سوچا کہ چلیں اب شروع کریں، 2 رکعت کی نیت نفل کی باندھی اور 2 رکعت پڑھ ہی رہا تھا کہ اس کو درمیان ہی میں خیال آ گیا کہ کہاں دفنایا تھا میں۔ نماز مکمل کیا اور اس کے بعد کھودنا چالو کیا، جیسے ہی کھودا تو اس کو وہ سامان دفینہ اپنا مل گیا۔ حضرت امام آدم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور بڑا اچھا وظیفہ بتایا آپ نے، ساری رات نہیں پڑھنے کی ضرورت پڑی، 2 ہی رکعت میں کام ہو گیا۔ حضرت امام آدم نے فرمایا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہا حضور بس جیسے ہی 2 رکعت کی نیت کیا، دوسری رکعت مجھ کو خیال آ گیا اور سلام پھیر کے کھودا تو مال مل گیا۔ کہا پھر اس کے بعد کیا کیا تم نے؟ کہا بس مال مل گیا، تو پھر اب کیا؟ کہا کاش تو رات بھر نفل پڑھا ہوتا، رات بھر پڑھتا۔ شیطان اسی لیے تجھ کو چاہا کہ 2 ہی رکعت پڑھ کے چھوڑ دے، تو پوری رات نفل نہ پڑھے، اسی لیے پہلے ہی یاد کرا دیا تجھ کو، حالانکہ تجھ کو کرنا چاہیے۔ تو ایسے ہی کریں آپ، جب بھی خیال بد آئے اس کا تو فوراً صدقے کی نیت کر کے نکالنا چالو کریں۔ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹتا ہی نہیں حضرت، بالکل چھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہے کوئی جو آج یہ عمل اپنائے؟ انشاءاللہ اپنائیں اس کو، اور یہ برکتیں بتائیں کہ صدقہ کرنے سے سرکار نے فرمایا کہ جب آدمی صدقہ کرنے چلتا ہے نا تو شیطان چیختا چلاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے جنزیروں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ صدقہ دیتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ تو شیطان کبھی نہ چاہے گا کہ آپ صدقہ کریں، تو بڑی آسانی سے آپ کی بری لت چھٹ جائے گی۔ اور ایک چیز غور کریں کہ مسلمان کی زبان یا مسلمان کا منہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گندا کھائے،
بدبو والی چیز کھائے، بلکہ سرکار نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا کہ کچی پیاز اور لہسن بھی کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا کہ آنے لگو تو کم سے کم مسواک کر لو، اس کی بو جاتی رہے پھر مسجد میں جاؤ، کہ اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب سمجھیں کہ بو سے کس کو تکلیف ہوگی؟ انسان کو تو تکلیف ہوتی ہی بو سے، فرشتوں کو بھی بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار نے کبھی اس کو تناول نہیں فرمایا کچی چیز، اور حرام نہیں فرمایا۔ ایک بار صحابہ حاضر تھے سرکار کی بارگاہ کرم میں، یہ کھانے کی چیزیں لائی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے کی طرف بڑھا دیا، ٹھیک ہے یہ لو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں حرام تو نہیں ہے، میں ان سے باتیں کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچیں کہ جو حلال ہے جس میں نشہ نہیں، اگر صرف بو ہے تو فرشتوں کو تکلیف، اور یہ حال جو آپ کے جسم کو بھی نقصان پہنچائے، آپ کے دانت کو بھی خراب کر ڈالے، آپ کے منہ سے بدبو لائے، ایسی چیز آپ استعمال کریں تو فرشتے آپ کے قریب آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب فرشتے آپ کے قریب نہیں آئیں گے تو کون آئے گا قریب؟ شیطان آئے گا۔ اگر آپ کا منہ صاف ستھرا رہے تو آپ کم سے کم اللہ تو کہیں گے، درود پاک تو پڑھ لیں گے، آیت کریمہ اور قرآن کی آیت مبارکہ پڑھ لیں گے، تو اس وقت فرشتے آپ کے قریب آ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ منہ میں پڑا رہا تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اگر خیال بھی آیا کبھی پڑھنے کا، دل نے آپ کی یاوری کی، تو بھی کہیں گے منہ میں ہے کیسے پڑھیں، ٹھیک ہے کلی کریں گے پھر پڑھیں گے۔ تو پتا چلا کہ یہ چیز شیطان دور کی ڈالتا ہے اور آپ کو دور کرتا ہے، تو اس کو چھوڑیں، یہ عمل اپنائیں تاکہ چلتے پھرتے اللہ کی اور اس کے حبیب کی یاد کر سکیں۔ انشاءاللہ اس کو ضرور اپنائیں، اور اگر آپ نے اس کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی مجلس میں کچھ ایسے ضرور ہوں کہ جو ابھی عہد کر لیں، اور یہ تو ہم سب عہد کر لیں کہ ان چیزوں کے قریب نہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور کچھ ضروری بات میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر ذکر شروع کرتے ہیں۔ دعا تعویذ کے چکر میں ہم پڑھ کر ایسا نہ کریں کہ جو چیزیں حرام ہیں اسے بھی کرنا شروع کر دیں، یا جو چیزیں ناجائز ہیں اسے بھی شروع کر دیں۔ بزرگوں کی محبت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم غلط چیزیں اپنا لیں۔ ہم جب نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوتا ہے، اور اگر اس سے پوچھو کہ اسے کاٹ دو، اس کو کیوں باندھ لیا، تو وہ فٹ سے کہتا ہے اجمیر شریف کا ہے، حاجی علی کا ہے، مخدوم ماہمی کا ہے۔ تو یہ جو دھاگا ہاتھ میں پہنتے ہیں نا، یہ دھاگا کافروں سے مشابہت ہے۔ اگر آپ کو پہننا ہی ہے تو آپ اس میں دم کروا کے گلے میں پہن سکتے ہیں، تعویذ ڈال کے گلے میں پہن سکتے ہیں، لیکن ہاتھ میں نہیں پہن سکتے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح دھیان دیں، انگوٹھی کا لوگوں کو بڑا شوق ہے، انگوٹھی پہننے کا، جی اچھی بات ہے پہنیے، لیکن جو شرعاً جائز ہے وہی پہنیے۔ شرعاً چاندی کی ایک نگینے والی ایک انگوٹھی، وہ بھی جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو چاندی کی، وہی جائز ہے۔ اگر کئی نگینہ ہے تو بھی نہیں پہن سکتے، چاندی کی نہیں سونے کے ہے تو بھی نہیں پہن سکتے، اور چاندی کی ہی ہے لیکن بہت وزنی ہے، 4.5 ماشے سے
زیادہ کی ہے تو بھی نہیں پہن سکتے. تو مرد کو جو پہننا ہے صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشے سے کم چاندی ہو تو وہ چاندی کی پہن سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ کسی اور دھات کی احناف کے ہاں جائز نہیں ہے. جو حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہمارے ہاں اور کسی دھات کی کوئی چیز مرد کو پہننا جائز نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب پہنے ہوئے 2-3 انگوٹھی، ہم نے ان کو کہا کہ اس کو اتار دیں، تو فٹ سے پہلے اس نے بتایا کہ یہ مکہ شریف سے ہماری امی لائی تھی. لا حول ولا قوة. اس کے بعد میں نے پوچھا دوسرا، بولے وہ اجمیر شریف سے ہمارے ابو جب گئے تھے تو وہ لائے تھے. تو اس طرح سے یہ نہ دیکھیں آپ کہ یہ کہاں سے آیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا آیا ہے. بھائی اگر بدبخت گمراہ عرب شریف سے چلا آئے تو کیا ہم اس کی تعظیم کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم وہاں سے آنے والے کو پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آیا ہے. اہل ایمان آیا ہے تو قدم چوم لیں گے اس کا، اور اگر بے ایمان ہے تو جس طرح حضرت نے فرمایا اسے کنارے کر دیں گے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، وہ کہیں سے آئے. تو جو نبی کی سنت کے خلاف ہو اس میں نسبتیں کام نہیں آتی. نسبتیں تو کام اس وقت آتی ہیں جب اس کا سلسلہ سلامت ہو اور وہ شریعت کے حدود کے اندر ہو تب. اس لیے کہ جب وہ شریعت کے خلاف ہوا تو نسبتیں کٹ جاتی ہیں. کوئی آل رسول ہو یعنی سادات ہو، لیکن اگر وہ بے ایمان ہو گیا، گمراہ ہو گیا، تو فقہا فرماتا اس کی نسل کٹ جاتی ہے، اب وہ سید ہی نہ رہا. تو یہ دھیان دے، کوئی بھی چیز کہیں سے ہو سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کی حلت و حرمت جائز ہے یا نہیں. اگر جائز ہے تو بالکل اس کا استعمال، اور اگر جائز نہیں ہے تو کہیں کی بھی نسبت بتا ڈالیں کچھ فائدہ نہیں. تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ انگوٹھی ایک پہنے، اگر پہننے کا شوق ہے تو وہ بھی چاندی کی ایک نگینے والی اور 4.5 ماشے سے کم کی. ہمیں یاد آیا حضور صوفی نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے، ایک صاحب کو مرید کرنے کی باری آئی تو انہوں نے چین کی گھڑی پہن رکھی تھی. کہا پہلے اس کو اتار دو، انہوں نے اتروا دیا، پھر بیعت فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے مفتی اعظم علیہ الرحمت والرضوان نے اسے جائز نہیں کہا ہے. تم یہ مت کہنا کہ بہت بڑے بڑے عالم پہنتے ہیں، یعنی تم یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کر رہا ہے. اگر غلط کر رہا ہے تو کوئی بھی کر رہا ہے وہ غلط ہی رہے گی. اس لیے اپنے آپ کو جو ہمارے بزرگوں کی روش ہے اس پر چلانے کی کوشش کرو، اور اسی میں عافیت ہے. جو بزرگوں کی روش ہے اسی میں عافیت رہی، اور اس کے خلاف جو چلا اس کے لیے عافیت نہیں بلکہ آفت رہی. وہ آفت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ہمیں آفت میں مبتلا ہونا نہیں ہے بلکہ عافیت میں رہنا ہے. تو مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں اور موقف تاج الشریعہ کو اپنائیں. انشاءاللہ یہاں بھی عافیت رہے گی اور وہاں بھی عافیت میں رہیں گے. حضور رفاقت حسین قبلہ، شاید غالباً انہی کا واقعہ، نماز کے تعلق سے مائک کے استعمال کی بات آئی تو حضور مفتی اعظم کا موقف یہی رہا کہ یہ جائز نہیں. ایک مفتی صاحب قبلہ تھے افضل مغیری شاید، انہوں نے کہا جائز ہے. اپنے تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا. ایک جگہ چالو ہوا، عین نماز کے حالت میں بند ہو گیا، عین نماز کی حالت میں وہ بند ہو گیا. آدھے لوگوں کی نماز ہوئی اور آدھے لوگوں کی نماز گڑبڑ ہو گئی. پھر حضرت مفتی صاحب کے پاس
لوگ آئے اور وہاں سے پھر حضور مفتی اعظم کے پاس کہ حضرت ایسا ایسا ہو گیا. تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کیا میں نہ کہا تھا کہ جائز نہیں ہے؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. تو دیکھیے عافیت اس میں ہے, عافیت بزرگوں کی روش میں ہے, اور اس سے ہٹا آدمی تو کبھی رائے راست پر چلے کبھی بھٹک جائے گا. یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ رائے راست پر ہی رہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اسی روش پر رکھنے کی ضرورت ہے جس روش پر ہمارے مشائخ رہے, اور اگر اس پر رہیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چیز بھی دھیان رکھیں کہ جس وقت نماز میں آتے ہیں تو گلے کا بٹن یا آستینیں چڑھی ہونا, یہ بھی احتیاط کریں کہ اس کو بند کر لیں. پینٹیں لوگ چڑھانے لگتے ہیں, بڑی ہوتی ہیں, تو وہ بھی دقت. پہلی بات تو بڑا سلوانا ہی نہیں تھا, اس لیے کہ فضول کام کیا, اور دوسرے اس کو الٹا کر کے موڑتا ہے. یہ الٹا کرنا یہ بھی ایک جرم ہی ہے. اور پھر الٹا کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ احکم الحاکمین کے حضور آ کے. پہلے غلطی کیا, اب اس غلطی کو چھپانے کے لیے چوری کر رہا ہے. اور وہ بھی کس کے حضور چوری؟ اللہ کے حضور. جو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے اس کے حضور اب چھپا رہا ہے ٹخنا دکھانے کے لیے کہ نہیں بڑا نہیں ہے, بس برابر ہے, صحیح ہے. عجیب حالت. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, استعمال ہی وہی کریں جو جائز ہو, اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا نفع بخش علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.